اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس قاتل کو مقتول کا ولی کچھ معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع ہو اور اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن آیات میں خاص طور پر مومنین سے خطاب فرمایا، یہ اس سلسلہ کلام کی چوتھی آیت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمال شفقت اور رحمت اس امت پر فرمائی کہ اس سے پہلی امتوں میں تورات میں یا تو قتل کے بدلے میں قتل تھا یا پھر معافی تھی، اور انجیل میں نہ ہی قتل کے بدلے میں قتل تھا، نہ ہی دیت تھی، صرف معافی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس قانون کو تبدیل فرمایا اور انسانی معاشرے کے اندر انصاف اور اس کے ساتھ معافی کا سلسلہ باقی رکھا۔ سب سے پہلی بات کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کا بدلہ اسے پورا پورا دلایا جائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو قتل کرنے والا ہے اسے چھوڑ کر اس کے بدلے میں کسی دوسرے شخص کو قتل کیا جائے، بلکہ جو قاتل ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ آزاد ہے، جیسا بھی ہے، جس نے قتل کیا ہے بدلے میں اسے ہی قتل کیا جائے گا۔ اور یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مقتول کا بدلہ لینے کے لیے اس کے ولی کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں اور اس کے بعد اسلامی تاریخ میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی ناانصافی ہوتی ہے، تو وہ اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے اور اس مقدمے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اسے تسلیم کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قانون کے اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی کا بدلہ لے۔ میرے پیارو، انسانی معاشرے کے اندر اس امن کو قائم رکھنے کے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اور حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگ کسی کے ساتھ ظلم کر کے قانونی مدد لے کر
समझते हैं कि हम उस सज़ा से बच जाएंगे और यहाँ की सज़ा से बच भी जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का हरगिज़ ये एहसास नहीं है कि अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है। यहाँ पर अगर किसी ने किसी के साथ जुल्म किया और उसका बदला नहीं पाया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ज़रूर पकड़ेंगे। इस दुनिया में भी उसे सज़ा मिलेगी और आखिरत की सज़ा तो अलग है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत पर कमाल शफ़क़त फरमाई, कमाल रहम फरमाया कि क़िसास, अगर कत्ल के बदले में कत्ल, मकतूल का वली अगर उसमें से देयत ले ले, और देयत एक आज़ाद आदमी की 100 ऊँट है, यानी वो उसके बदले में 100 ऊँट अदा कर दे, उसकी कीमत अदा कर दे, तो फिर या अगर उसका वली उसमें से कुछ तखफीफ कर दे तो ये उसके लिए जायज़ है, और या अगर वो उसे कुल्ली तौर पर माफ़ कर दे तो भी जायज़ है। लेकिन इस्लाम ये चाहता है, कुरान ये चाहता है कि एक बार अगर किसी शख्स ने इस तरह से किसी पर जुल्म किया और उसे माफ़ कर दिया गया या उससे देयत ले ली गई, तो उसके बाद अगर वो दोबारा से उसकी रवश यही रहती है तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस बात के लिए, हमारे ईमान इस बात पर आमादा हो जाए कि अगर आज मैं सज़ा से बच गया तो कल क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सज़ा से हरगिज़ नहीं बच पाऊँगा। हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दौर सहाबा में इस बात का बहुत सारे इशारे मिलते हैं कि अगर किसी शख्स से कोई जुल्म हुआ तो उसने खुद जाकर अपने आप को पेश किया और ख़ुद अपने आप को पेश करके सज़ा का मुतालबा किया, क्योंकि उनके जहन में ये बात बैठी हुई थी कि आज अगर मैं दुनिया में सज़ा से बच भी गया तो कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर मुझे पकड़ेंगे, और जो आदमी यहाँ सज़ा पा लेगा वो आखिरत की सज़ा से बच जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस आयत करीमा को समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।